العلمی و ظہور الجہل، علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا ظاہر ہونا۔ اس میں دو حدیثیں نقل فرمائی ہیں آپ نے کہ حدثنا عمران بن میسرۃ قال حدثنا عبد الوارث عن ابی التیاح عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویثبت الجہل وتشرب الخمر ویظہر الزنا۔ امام بخاری علیہ رحمہ روایت کر ہمیں حدیث بیان کی عمران بن میسرہ نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبد الوارث نے، انہوں نے ابی طیاح سے حدیث روایت کی، اور انہوں نے حضرت انس سے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ دو جہانوں کے سردار، کل کے مختار، خاتم المعصومین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اشراط الساعۃ، کیا بے شک قیامت کی علامتوں میں سے ہے، ان یرفع العلم، علم کا اٹھ جانا، علم کا اٹھ جانا قیامت کی علامتوں میں سے ہے، وَيَثْبُتُ الْجَهْلُ، اور جہالت کا ثابت ہونا، وَتُشْرَبَ الْخَمْرُ، اور شراب کا پیا جانا، وَيَظْهَرَ الزِّنَا، اور زنا کی کثرت ہونا۔ آگے پھر دوسری حدیث میں فرماتے ہیں حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن انس قال لا احدثنكم حديثا لا يحدثكم احد بعدي سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول ان من اشراط الساعة ان يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون ل50 امرأة قيم الواحد۔ امام بخاری نے روایت کی کہ ہمیں مسدد نے حدیث بیان فرمائی، وہ فرماتے ہیں ہمیں یحییٰ بن سعید نے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال لا احدثنکم حدیثا لا یحدثکم احد بعدی، میں یہ جو آپ کو حدیث بیان کر رہا ہوں اس کے بعد، جس کے بعد آپ کو اس طرح کی حدیث کوئی بیان نہیں کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں سمعت، کہ میں نے سنا دو جہانوں کے سردار، کل کے مختار، خاتم المعصومین سے، روح کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان من اشراط الساعۃ، کہ بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے ہے ان یقل العلم، علم کا کم ہو جانا۔ آگے فرماتے ہیں وَيَظْهَرَ الجَّهْلُ، جہالت کا ظاہر ہونا، یظہر الزنا، زنا کی کثرت ہونا، وَتَكْثُرُ النِّسَاءُ، عورتوں کا زیادہ ہونا، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، اور مردوں کا کم ہونا، حَتَّى يَكُونَ ل50 امرأة القیم الواحد، یہاں تک کہ کفالت میں 50 عورت کا آ جانا، ایک مرد 50 عورتوں کی کفالت کرے گا۔ اب ان حدیثوں میں جیسے سرکار مدینہ سرور قلب سینہ معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یقل العلم، علم کا کم ہو جانا، اور علماء، علم کا اٹھ جانا، اس سے یہ مراد نہیں کہ علماء کے سینے سے علم اٹھا لیا جائے، نہیں، علماء کی موت کی کثرت ہو جائے، علماء اٹھنا شروع ہو جائیں، علماء اس دنیا سے چلے جائیں، اور یقل العلم، علم کا کم ہو جانا، ویظہر الجہل، جہالت کا ظہور ہونا۔ آج دیکھ لیں جہل لوگ ہمارے رہنما بنے ہوئے ہیں،
ہمیں سمجھانے والے ہیں. اب آگے ہے وَيَظْهَرَ الزِّنَا. آپ دیکھ لیں زنا کی بہت زیادہ کثرت ہے, یہ بھی قیامت کی علامت ہے. آگے وَتَكْثُرُ النِّسَاء, عورتوں کا زیادہ ہو جانا. آج آپ دیکھ لیں ایک ایک گھر میں کتنی عورتیں ہیں, ہمارے گھر میں کتنی عورتیں ہیں, بازار میں چلے جائیں کتنی عورتیں ہیں, شہروں میں چلے جائیں کتنی عورتیں, اتنا مرد نہیں نظر آتے جتنا عورتیں نظر آتی ہیں. یہ قیامت کی علامت ہے. وَيَقِلَّ الرِّجَالُ, مردوں کا کم ہونا. بازار میں جائیں مرد اتنا نہیں ہوگے جتنا عورتیں ہوں گی. حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً, یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورت کی کفالت کرے گا. ایسے ہے ایک ایک گھر میں دیکھیں ہماری کتنا بیٹیاں ہیں, اگر ایک بیٹا ہے 5 بیٹیاں ہیں. آمد ہے. اور یہاں پر اہل سنت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں, حضور کچھ نہیں جانتے, حضور علم غیب نہیں جانتے, اور عقل کے اندھو 1400 سال پہلے حضور فرما گئے کہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے جب قیامت نزدیک ہوگی عورتیں زیادہ ہوں گی, شراب پی جائے گی اور زنا کی کثرت ہوگی. اور عقل کے اندھو ذرا یہاں پر اس حدیث پر توجہ کرو. اب دیکھو کہ 1400 سال پہلے حضور فرما گئے, 1400 سال پہلے, آج وہی ہو رہا ہے. یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں. بے شک بے شک. ہمارے حضور تو سب کچھ جانتے ہیں. اللہ کی عطا سے حضور سب کچھ جانتے ہیں. ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے ہمارے حضور اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں. بے شک. تو آج یہ زنا والی لعنت اور جہالت عام ہو گئی ہے. ہمارے رہنما, ہمارے رہبر, ہمارے پیر, ہمارے مسجد کے امام ایسے ہیں کہ اگر نماز میں بھول جائیں تو انہیں پتہ نہیں ہے یہاں پر سجدہ صاحب ہوگا یا نہیں ہوگا. وہ حدیث مبارکہ ہے, حضور نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا. جب ہم ایک بندے کی بات کسی دوسرے کو کرتے ہیں, اب جو میری غلطی ہے وہ سوارنی تو میں نے ہے, ہم دوسرے کو کر رہے ہیں. اب جیسے ہی آپ میری غیبت کریں گے یا میں آپ کی غیبت کروں گا, وہ آپ کے جو ثواب ہوں گے وہ میرے پلے میں آئیں گے, اور جو میرے گناہ ہوں گے وہ آپ کے پلے میں چلے جائیں گے. اس سے کیوں نہ ہو کہ جو غلطی کرے اسے بتایا جائے, کیونکہ اس غلطی کو اسی نے درست کرنا ہے, اپنی غلطی کو میں نے خود درست کرنا ہے. اور امام کے بھولنے کی وجہ کل بھی میں نے, امام اس لیے بھولتا ہے جب مقتدی وضو میں کوئی عضو چھوڑ دیتے ہیں یا جلدی کرتے ہیں. ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں, آج امام بازار گیا ہوگا, آج امام صاحب نے لنگر زیادہ کھایا ہوگا. وہ اللہ کے بندے یہ تمہارا وبال پڑ رہا ہے. جب بھی کریں وضو اچھے طریقے سے کیا کریں. پہلی صاف لینی ہے, نماز کی پہلی رکعت میں ہم نے ملنا ہے تو پہلے آ جاتے. اور ایک کام کو کہو ہم نے نماز پڑھنی ہے, نماز کو نہ کہو ہم نے کام کرنا ہے. جب سے ہم نے یہ چیزیں اپنے ذہن کے اندر, اپنے دل کے اندر بٹھائی ہیں, اسی دن سے ہمارا حال کیا ہے, دھکے کھا رہے ہیں ہم. ہمارے بچوں کو تمیز نہیں ہے بڑوں کا ادب کیسے کرنا ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے علم کہاں سے ملتا ہے اور کیسے سیکھنا ہے. جب علم سے دوری ہوگی نا میرے بھائی, پھر ایسے ہوگا. دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قبریں ہوں گی خبریں کہ کرنا کیا تھا, ہم نے کیا کیا تھا. اللہ دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں صحیح معنی علم سیکھنے اور بڑوں کا ادب کرنے, چھوٹوں سے محبت کرنے والا بنے. آمین. وما علینا الا البلاغ.